إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے کفار کے حقوق۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہے تو اس سے اس کا وہ دین قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو شخص اسلام کو دین نہیں مانتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا وہ شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور پھر اس دین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو ہی دین پسند کیا۔ تو لہذا جو شخص بھی اسلام قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کافر کی اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں کافر کی۔
پہلی قسم ہے حربی، وہ غیر مسلم اور کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، مسلسل جنگ کر رہے ہیں، تو لہذا یہ حربی کافر جو ہیں ان کے مسلمانوں پر کوئی حقوق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک کار ہیں اور حالت جنگ میں ہیں، ان کے مسلمانوں پہ کوئی حقوق نہیں۔ دوسرے کفار مستامن، کہ جو امن طلب کرے اور مسلمانوں سے امان کا مطالبہ کرے، وہ حربی نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ محاربہ کرنے والا، قتال کرنے والا، جنگ کرنے والا نہ ہو، تو وہ اگر امان طلب کرتا ہے تو مسلمانوں پر حق ہے کہ اس کو امان دیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمانوں کا کوئی عام آدمی بھی کسی کافر کو پناہ دے دے گا، امن دے دے گا، تو اس کی امان کو تسلیم کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں شخص کو امان دی ہے اور آپ کا چچا زاد بھائی جو ہے اس کے قتل کے در پہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو ام ہانی نے امان دی ہے اسے ہم بھی امان دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے امان طلب کرے فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو امان دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنے۔ یعنی جس کو آپ امان دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے قریب رہے گا، آپ کی امان میں رہے گا، تو پھر جو ہے اسے موقع میسر آئے گا آپ کی قربت کا، تو اس کو قرآن سننے کا موقع ملے گا۔ تو کہا کہ وہ قرآن سنے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر جب اس کی امان پوری ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دو جہاں میں محفوظ ہوں، تو وہاں پر پہنچانا مسلمانوں پر فرض ہوگا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ تیسری قسم معاہد، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اور جن کے ساتھ مسلمانوں نے عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 4 فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، کہ وہ لوگ مشرکین میں سے کہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پھر انہوں نے اس معاہدہ میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف بھی کسی نے ان میں سے آپ کے مخالفین کی مدد نہیں کی، یعنی انہوں نے عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو پھر آپ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ مدت طے ہوئی ہے اس وقت تک عہد و پیمان کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے پیار کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے، متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ آپ اس عہد و پیمان کو پورا کریں۔ اور چوتھی قسم ہے ذمی۔ ذمی کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ ذمی وہ شخص ہوتا ہے جو
آپ کی حکومت میں آپ کے زیر نگرانی رہتا ہے، آپ کو جزیہ دیتا ہے، اس کے بدلہ میں آپ اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے کے پابند ہیں، یہ ذمہ ہے۔ تو ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو جو ہمارا اس سلسلہ میں آخری خطبہ ہے وہ ذمیوں کے حقوق کے بارے میں ہی ہے۔ امام ابن قیم نے بطور خاص اس پر ایک کتاب لکھی ہے جو 2 جلدوں میں ہے، مبسوط کتاب ہے، احکام و اہل ذمہ، اہل ذمہ کے احکام۔ تو ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس پہ ہم بات چیت نہیں کر رہے۔ تو پہلا حق ان لوگوں کا کہ آپ ان کو اپنے دلی دوست نہیں بنا سکتے، یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ دلی دوست آپ نے صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی بنانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا، لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے کافروں کو ایمان والوں کے علاوہ دوست نہ بنائیں، ان کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ دلی دوست آپ کے، جن کو ہم عموماً یار غار، جگری یار کہتے ہیں، وہ آپ کے مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں ہو سکتے۔ یہ باقاعدہ طور پر عقائد میں شامل ہے مسئلہ الولاء والبراء، کہ دوستی کن کے ساتھ ہے اور دشمنی کن کے ساتھ ہے۔ تو لہذا دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور دشمنی کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا حق کہ اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کریں تو ان سے عدل و انصاف سے کام لینا اور ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنا، حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ، یہ مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے، میل جول رکھنے، عدل و انصاف کرنے، تعلقات رکھنے سے نہیں روکتا۔ کون لوگ؟ کہ جنہوں نے تمہارے دین میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہارے دین کی وجہ سے، دین مختلف ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا۔ اور جن لوگوں نے مکہ میں آپ علیہ السلام کو، آپ کے اصحاب کو نکالا اور اس کے بعد فتح مکہ تک پریشانی کرتے رہے، یا دیگر علاقوں میں جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھلائی کا معاملہ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور پھر تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے۔ ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مکہ سے مدینہ آئی ہیں، میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ وہ کافرہ اور مشرکہ تھی اور یہ چاہتی تھی کہ میری والدہ ان سے ملاقات کروں، ان کی خدمت کروں، اچھا سلوک کروں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی سوچ اور فکر کتنی بلند ہے اور کس قدر دین اسلام کے پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسئلہ دریافت کرتے۔ ہماری حالت ظاہر یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے، مولوی صاحب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، ذرا مسئلہ بتاؤ، یہ ہم ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ یہ پہلے پوچھتے تھے، پہلے معلوم کرتے تھے،
کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ حسن سلوک کیوں نہ کرتی، اس لیے کہ یہ ابو بکر کی بیٹی تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، مستہ کے ساتھ جو آپ کی خالہ کا بیٹا تھا، کہ اس نے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں کا بھرپور ساتھ دیا اور منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، تو ان کو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے گھر سے نکال دیا ناراض ہو کر کے۔ پھر جب ان کو سزا مل گئی اور اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا، تو ڈھونڈ کر کے لائے، روتے پھرتے تھے، کہا کہ مستہ ہم نے تجھے معاف کیا، پہلے کی طرح ہمارے گھر میں رہ۔ نان نفقہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا، بعد بھی اپنے ذمہ ہی رکھا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حق کہ انسانی معاملات میں رحمت و مہربانی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، علاج معالجہ کروانا، یہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ عمومی جو دلائل ہیں اس کی بنیاد پر اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ مسند حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ جو زمین میں ہے تو اس پہ رحم کر، تجھ پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کے تحت ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کا علاج کروانا، کھانا کھلانا پلانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ فی کل ذی کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ جگر والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول قاعدہ ضابطہ بیان کیا، اس میں انسان بھی شامل ہے اور حیوان بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہیں، درندے بھی شامل ہیں، کہ اگر کوئی درندہ اگر کوئی ایسی حالت میں ہے موت و حیات کی کشمکش میں تو اس کو بچانا چاہیے۔ اس کے پیچھے وہ کتے کو پانی پلانے کا واقعہ موجود ہے۔ چوتھا حق کہ کافر غیر محارب جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے والا نہیں ہے، اس کے مال، خون اور عزت کی حفاظت کرنا اور اس کو ایذا اور تکلیف نہ دینا۔ ویسے تو یہ حق جو ہے یہ اہل ذمہ کے باب میں بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پر مختصراً یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان کفار کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی جو اہل ذمہ کے علاوہ جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کلام ہے، الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ فرق ہے دونوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا، فرمایا کہ میں نے اس ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے، تم اپنے درمیان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔
معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مصداق مسلم اور کافر سب ہیں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے سوائے ان محارب جنگ کرنے والے کفار کے۔ پانچواں حق بیان کیا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت دینا ہے، کافر ہو مشرک ہو، اور دعوت اسے محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، بہت عمدہ طریقے سے دی جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ یہاں پولیس میں تھے جب یہ سٹی تھانہ ضلع کونسل پلازا میں ہوتا تھا، تو یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آتے، بات چیت چلتی رہی ان سے، وہ اہل حدیث ہو گئے۔ اہل حدیث ہونے کے بعد اسی مسجد میں کئی سال اعتکاف کرتے رہے، اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے۔ وہ اہل حدیث ہونے کے بعد اپنے گاؤں میں اب دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اتفاق سے ہم گئے ہوئے، ایک آدمی جا رہا ہے، ادھر آؤ کافرہ مشرکہ، انا للہ، یہ کوئی دعوت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر تم مناقشہ کرو، مجادلہ کرو، مناظرہ کرو تو عمدہ اور اچھے انداز سے گفتگو۔ لیکن یہاں تو مسلمانوں کے آپس میں مناظرہ، اہل حدیثوں کے آپس میں ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر جو تان کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، فیس بک بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت، ناقابل بیان ہے، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ اس قدر ہم دین اسلام سے عملی طور پر دور ہو چکے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیں کہ آفاقی اور عالمگیر قیامت تک کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی گھٹیا گفتگو نہیں کرنا، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہیں کرنا، بد زبانی بد کلامی نہیں کرنا۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، ان کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق سے گفتگو نہیں کرنی، ان پہ سختی کرنی ہے، ان کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کرنی جیسے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے۔ وَقُولُوا، اور کہو تم، آمنا بالذی انزل الینا وما انزل الیکم، کہ ہم جو چیز ہماری طرف اتاری گئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی یعنی تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن مجید پر بھی، اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے، ہم ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ہم سب کا معبود ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی تابع داری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اطاعت گزاری کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ کیسی عظیم بات آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمائی۔ صحیح بخاری میں واقعہ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس یہودیوں کا ایک بچہ آ کر کے بیٹھتا تھا۔ ایک دن آپ نے اسے گم پایا، دیکھا موجود نہیں ہے، پوچھا صحابہ سے کہاں ہے وہ؟ تو صحابہ نے کہا وہ بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کو کہا کہ تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، شہادتین کا اقرار کر لے۔ چھوٹا بچہ تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، مجھے روکتا ہے یا اجازت دیتا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اتے ابو القاسم، آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، تو احترام کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ تو ابو القاسم کی اطاعت کر لے، تابع داری فرما برداری کر لے، یعنی جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس کو قبول کر لے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، شہادتین کا اقرار کر لیا۔
اس کے کچھ وقت بعد ہی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عظیم الشان بات کہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ہمہ قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کے لیے کہ اس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، محفوظ کر دیا۔ تو یہ خیر خواہی اور ہمدردی ہونی چاہیے، اس طریقے سے دعوت دینی چاہیے غیر مسلموں کو۔ چھٹا حق، اہل کتاب کا کھانا اور ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ بعض اہل علم نے ہندوؤں کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں یہ آسمانی ہیں، لیکن ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اور ان کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور وہ اوتار مانتے ہیں۔ اوتار کا مطلب انبیاء، نبی، تو وہ اوتار مانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ایسی ہی ہیں جیسی انبیاء تعلیمات دیتے ہیں۔ یہی چیزیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ غور و خوض کریں، اور اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ ان کی کتابیں بول بول کر کے دائرہ اسلام اور اسلام کی خوبیوں پر ان کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتی۔ تو اہل کتاب کو کھانا کھلانا، ان کا کھانا کھانا، اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں کرنا، یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رکھے کہ مسلمان عورتوں کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے مرد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ صرف مسلمان ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کی دعوتیں قبول کی ہیں اور ان کے کھانے کھائے ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہیں۔ اور دوسری بات بیان کی والمحصنات من المؤمنات، اور ایمان والی پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، مسلمانوں کے لیے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے تم سے، ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے حق مہر ان کو ادا کر دو۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، محسنین غیر مسافحین، عزت کی حفاظت کرنے والے، حلال کو اختیار کرنے والے، زنا نہ کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے آشنائیں نہ بنانے والے۔ یہ تنبیہ کر دی گئی کہ نکاح کرنا ہے، ان کا حق مہر ادا کرنا ہے، اور وہ نکاح کھلے بندے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرہ میں عمومی طور پر جو دوسری شادی کی جاتی ہے خفیہ طور پر، وہ شادی کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی ڈر رہا ہے، پہلی بیوی سے خوف زدہ ہے، تو جب اس کو پتہ چلے گا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا سسرال والوں کی طرف سے، حتیٰ کہ اس شخص کے والدین، بھائیوں کی طرف سے، سب کی طرف سے۔
یہ اس کا مقابلہ اور سامنا نہیں کر پائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ تو اس لیے شادی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پراپر چینل شادی کریں، اولیاء کی اجازت سے شادی کریں، اور قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے، پراپر چینل، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، دیواریں پھلانگ کے نہ آؤ، یہ اصول بیان کیا ہے۔ تو یہ پراپر چینل جو ہے وہ شادیاں ہونی چاہیے، جن کو ارینج شادی کہا جاتا ہے۔ یہ ارینج میرج جو ہے یہی کامیاب ہوتی ہے، دوسری شادیاں عموماً ناکام ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے معاشرتی دباؤ پھر قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ساتواں حق، کافر و مشرک کو ہدیہ دینا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں جائے بھائی کو وہ ریشمی جوڑا بھیجا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیے میں دیا، مال غنیمت میں سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ریشم ہمارے لیے حرام قرار دیا اور پھر مجھے آپ نے ریشمی جوڑا بھیج دیا تحفے میں یا حصے میں۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا، اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یا کسی غیر مسلم کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ جوڑا اپنے اس ماں جائے بھائی کو جو مکہ میں مقیم تھا، مشرک اور کافر تھا، اس کو بھیج دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کو ہدایات، تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، اور تحفے تحائف دینے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ ہمارے قریب ہوں اور ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں اور وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اور آٹھواں حق یہ ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہو، کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ ان پہ قدغن نہیں لگا سکتے، ناجائز پابندیاں نہیں لگا سکتے، اور ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کر کے زبردستی دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا ان کو یہ آزادی رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب نجران کے عیسائی آئے تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا، تو وہ مسجد میں ہی اپنی عبادت کرتے رہے، مشرق کی طرف منہ کر کے۔ ہمارا قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب میں ہے، تو وہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا، ان کو موقع دیا گیا۔ اور یہ بھی بہت اچھا موقع ہوتا تھا غیر مسلموں کے لیے کہ وہ مسجد نبوی میں قیام پذیر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شب و روز کا جائزہ لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس جائزہ لینے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مشاہدہ کیا انہوں نے کہ یہ ایسے مسلمان ہیں، جیسا کہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ ہے، قیدی بن کر کے 3 دن مسجد میں ستون کے ساتھ بندے رہے، جب ان کو آزاد کیا گیا تو وہ مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حالانکہ حکمران تھے یمامہ کے۔ لمبا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا۔ اسی طرح سے جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ مومنہ عورت جو ہے اس کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، تو کیا جو کلمہ گو مشرک ہیں اس وقت، ان کے ساتھ بیٹیوں کی شادیاں کرنی چاہیے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سے اعراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وگرنہ ان کے عقائد اور نظریات خراب ہو جائیں۔ تو بچیوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کی بچیوں کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ماحول معاشرہ میں آ کر کے وہ اپنے عقائد درست کر لیں۔ اقتصادی اور معاشی آزادی کا حق دینا، غیر مسلم پر اسلامی حکومت میں کسب معاش پر، کاروبار کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
اس کو اجازت ہے، جیسے مسلمان کاروبار کرتے ہیں وہ بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اجتماعی نقصان والے معاملے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی، اور جو مسلمانوں کے لیے کاروبار کرنا حرام ہے وہ ان کے لیے بھی حرام ہے۔ مثلا مسلمانوں کے لیے سود کا لین دین حرام ہے تو ان کے لیے بھی حرام رہے گا۔ یہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں مل جائے گی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو شراب کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں کہ جی یہ شراب پی سکتے ہیں۔ وہ شراب وہ نہیں پیتے، کون پیتے ہیں؟ وہ مسلمان لے کر کے پیتے ہیں، مسلمان وہ خریدتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں خرید کر کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جیل میں ایک عیسائیوں کا پونا پادری تھا، وہ رہا، اور انجمن مزارعین کا وہ سرکردہ تھا عیسائیوں کا، تو وہ بتاتا تھا کہ ہمارے پاس پرمٹ ہے اور یہ ساری شراب مسلمان ہی ہم سے خریدتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ چیز مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے، کفار کے لیے بھی حرام ہے۔ تو حرام چیزوں کی خرید و فروخت نہ مسلمان کر سکتے نہ غیر مسلم کر سکتے، ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تفصیلی طور پر امام ابو بکر الجساس حنفی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ڈسکس کیا ہے، بہت اچھی گفتگو کی ہے دلائل کے ساتھ انہوں نے۔ پھر ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ آپ کو سلام کہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں، آپ وعلیکم ہی کہیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ موت ہو تب بھی وعلیکم، اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم تب بھی وعلیکم، بس اس سے زیادہ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائی آتے، آ کر کے السلام علیکم کہ تم پہ موت واقع ہو، تو آپ کہتے وعلیکم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا تم پہ موت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اتنا ہی کافی ہے جتنا میں کہتا ہوں، وعلیکم کہہ دو بس، اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ وہ آپ کے پاس آ کر کے چھینکیں مارتے تھے، بتکلف ظاہر کرتے تھے کہ ہمیں چھینک آ رہی ہے، تو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں، یرحمک اللہ۔ جیسے کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، تجھ پر رحم کرے اللہ۔ لیکن ان کے لیے آپ یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، ان کے لیے آخری بات کہ جب چھینک آنے والا اپنے لیے دعا کرنے والے کو یہ دعا دیتا تھا کہ یہدیکم اللہ یصلح بالک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات درست کر دے۔ تو کہا کہ غیر مسلم کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہنا ہے، یرحمک اللہ نہیں کہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے دعا لینا چاہتے ہیں، اس دعا کے یہ حقدار نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ غیر مسلم کو سلام میں ابتدا نہیں کرنی، سختی سے عمل پیرا تھے۔ امام بخاری نے الادب المفرد کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کے علاوہ، اس میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن ایک شخص کو سلام کہہ دیا، کسی نے بتایا یہ تو یہودی ہے، ان کو معلوم نہیں تھا، اس کے پیچھے گئے، جا کر کے اس کو کہنے لگے بھائی مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو یہودی ہے، تو اس لیے میں نے تجھے سلام کہہ دیا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، تیرے کاروبار میں برکت دے، تیری دنیاوی امور اور معاملات میں برکت دے، اس سلام کا تو حقدار نہیں ہے، میرا سلام مجھے واپس کر۔ صرف اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو اس سلام کا، اس دعا کا حقدار نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکات ہو، اس دعا کے مستحق صرف اور صرف مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے،
کہا کہ یہودی اپنی داڑھیوں کو نہیں رنگتے، تم اپنی داڑھیوں کو رنگو، ان کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ یہ وعید شدید ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تم داڑھیوں کو رنگو، وہ داڑھیاں نہیں رنگتے، اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ فرض ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، اگر کوئی رنگتا ہے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، نہیں رنگتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، جیسا کہ کئی ایک صحابہ وہ داڑھیاں نہیں رنگتے تھے اور بہت سارے صحابہ رنگتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کس قدر اہتمام سے عمل کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچہ داڑھی، چھوٹی داڑھی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھوڑی پہ 19 کے قریب بال تھے، اس کو بھی آپ رنگتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے خود داڑھی کو رنگنے کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، تو لہذا کوشش کرنی چاہیے۔ کفار کے ساتھ مشابہت سے بچنا، جو ان کے شعار ہوں، ان کی علامات ہوں، ان کی نشانیاں ہوں، ان سے تو بچنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہمارے ہاں اس مسجد میں ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی، پچھلے دنوں ایک ساتھی نے ہمیں توجہ دلائی کہ یہ جو ہمارا محراب بنا ہوا ہے نا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹار بنے ہوئے، یہ سٹار جو ہیں یہ 6 پہلو والے ہیں، یہ یہودیوں کا نشان ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ ہمارا سٹار جو ہے ستارہ، اس کے 5 پہلو ہیں، تو یہ بنانے والے کو بھی علم نہیں ہوگا، بنوانے والے تو کیا علم ہوگا بیچارے کو، اور یہ بن گیا، ہم نے بھی کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے ساتھی ہیں راؤ منور صاحب، انہوں نے ایک دن یہاں بیٹھے ہوئے توجہ دلائی کہ یہ دیکھیں یہ ان کی علامت اور شعار ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے، میں تو اس کو ختم نہیں کر سکتا، یہ تو انتظامیہ کا معاملہ ہے، تو بات آئی ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، تو لہذا اتنی جگہ کو ختم کر کے اس پہ جو ہے اور کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے، تو لہذا اس چیز کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو سستیاں اور کوتاہیاں ان کو دور کرنے کی توفیق دے۔ ہم کفار کے بھی حقوق ادا کریں، مسلمانوں کے بھی حقوق ادا کریں، والدین کے بھی، اولاد کے بھی، جن کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں ان سب کے حقوق ادا کریں، اور سب سے پہلا حق اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔